ريب فيه صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کہنے والے نے کہا اور بہت خوب کہا، اگر سمجھو تو بات بنے. شاعر کہتا ہے درد کی حد سے گزارے تو سبھی جائیں گے، درد کی حد سے گزارے تو سبھی جائیں گے، جلدی یا دیر سے مارے تو سبھی جائیں گے. ندیاں لاشوں کو پانی میں نہیں رکھتی ہے، کوئی تیرے یا ڈوبے کنارے تو سبھی جائیں گے. اور چاہے کتنی بھی بلندی پہ چلا جائے کوئی، چاہے کتنی بھی بلندی پہ چلا جائے کوئی، آسمانوں سے اتارے تو سبھی جائیں گے. اور کسی نے کہا حسن سراپا خلق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس پہ گواہ قرآن مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. اور مجھے یہ شعر بہت اچھا لگتا ہے، کاش ہم کو بھی اچھا لگے، سب کو اچھا لگے اور سب اس پر عمل کریں تو بات بنے. شاعر کہتا ہے حسن سراپا خلق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ گواہ قرآن مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. جس کی ہدایت ارحم ترحم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کسی نے کہا نہ جانے کتنے صاحب ایمان زندہ ہیں، نہ جانے کتنے صاحب ایمان زندہ ہیں، بسا کے دل میں اپنے رب کا وہ فرمان زندہ ہے. جلا کے نسخے قرآن کو تم کیا مٹاؤ گے، ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہیں. صدر محترم معزز علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بچوں، آپ کا یہ جلسہ جلسہ دستار بندی کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ چند لمحوں میں قرآن کی فضیلت کو، قرآن کی برتری کو اور قرآن کی اہمیت کو آپ کے سامنے رکھو. مجھے یاد پڑتا ہے اللہ نے کہا، احکم الحاکمین نے کہا، رب دو جہاں نے کہا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ایسی کتاب ہے، یہ کلام ایسا کلام ہے، یہ قرآن ایسا قرآن ہے جس کی کسی آیت میں، جس کے کسی شوشے میں اور جس کے کسی حصے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اس دھرتی کی کوئی کتاب ایسی کتاب
ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو۔ اکیلا قرآن ایسا اللہ کا کلام اور اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد پڑتا ہے، بہت بڑے محدث، مفسر قرآن، عالم دین، امام محترم امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب تحریر کی، اور تحریر کرنے کے بعد اپنے ایک شاگرد کو دی اور کہا اس کا مطالعہ کرو، جہاں جہاں غلطی نظر آئے وہاں نشان لگاؤ۔ شاگرد مطالعہ کرتا ہے، غلطیوں پر نشان لگاتا ہے، وہ غلطیاں صحیح کر دی جاتی ہے، دوسرے شاگرد کو دیتے ہیں۔ اب تم دیکھا، تم مطالعہ کرا، جہاں جہاں غلطیاں نظر آئیں وہاں نشان لگاؤ۔ دوسرے شاگرد نے دیکھا، پڑھا، نشان لگائے، انہیں صحیح کر دیا گیا۔ تیسرے چوتھے کو گویا کہ 70 مرتبہ اس کتاب کو صحیح کر کے پڑھا گیا، لیکن ہر بار غلطی آتی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا اپنے شاگردوں سے اس کتاب کو اٹھاؤ اور پانی میں بہا دو، اس لیے کہ دھرتی پر اللہ کے کلام کے سوا، اللہ کے قرآن کے سوا اور کتاب اللہ کے سوا کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، جس میں کوئی شبہ نہ ہو اور جس میں کوئی کمی اور نقص نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے۔ وقت یقیناً کم ہے، 1 گھنٹے میں مجھے 2 کام کرنے ہیں، اس لیے جلدی سے سنو اور قرآن کی عظمت کو اور قرآن کی اہمیت کو اور قرآن کی فضیلت کو سمجھو۔ یہ قرآن پڑھا، اللہ کی کتاب پڑھی، اس لیے جو قرآن سے وابستہ ہوتا ہے اس کا مرتبہ بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے پیغمبر نے کہا، آمنہ کے رکھتے جگر وجہ تخلیق کائنات نے کہا، جب کوئی حافظ قرآن انتقال کر جاتا ہے اسے اس کی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ احکم الحاکمین خلاق عالم قبر کی مٹی کو زبان عطا کرتا ہے، قوت گویائی عطا کرتا ہے، قوت سماعت سننے کی طاقت عطا کرتا ہے، اور پھر اللہ قبر کی مٹی سے گفتگو کرتا ہے، اللہ قبر کی مٹی سے پوچھتا ہے تجھے معلوم ہے تیرے اندر کون آیا ہے؟ قبر کہتی ہے میں جانتی ہوں، اے اللہ میرے اندر حافظ قرآن آیا ہے اور قرآن کو یاد کرنے والا اور قرآن کو پڑھنے والا آیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تجھے حکم دیتا ہوں، یہ حافظ قرآن ہے، حامل قرآن ہے، قاری قرآن ہے، تیرے اوپر حرام ہے تو اس کے جسم کو کھائے اور اس کے جسم کو خراب کرے۔ قبر کہتی ہے اے ربا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جس کے سینے میں تیرا قرآن محفوظ ہو، میں اس کے جسم کو کھاؤں اور اس کے جسم کو خراب کروں۔ اس لیے مسلمانوں قرآن کی اہمیت سمجھو اور قرآن حفظ کرنے والوں اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی اہمیت کو سمجھو۔ مسلمانوں مختصر سے وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی اور قرآن پڑھنے والوں کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔
مسلمانوں سنو، اچھی طرح سنو، مائک پر کہی گئی ایک ایک بات کی اور ایک ایک جملے کی ذمہ داری ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں مدلل بات کی جائے، صحیح بات کی جائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے صاحب ترمذی بیان کرتے ہیں مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں مدرسہ ہے جسے اصحاب صفہ بولتے ہیں۔ اس مدرسے میں صحابہ کرام رہتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، علم دین سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مدرسے کے طالب علم ہیں۔ آپ مسجد نبوی سے باہر نہیں جاتے، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، مسجد نبوی میں رہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، او ابو ہریرہ، کیا تیرا گھومنے کو من نہیں کرتا، گھومنے کو دل نہیں کرتا؟ کہا کرتا تو ہے۔ کہا پھر مسجد نبوی سے اور اس مدرسے سے باہر کیوں نہیں جاتا؟ سنو، توجہ سے سنو، میں نہیں کہتا، نبی کا چہیتا کہتا ہے، میں نہیں کہتا، نبی کا صحابی بولتا ہے، میں نہیں کہتا، نبی سے محبت کرنے والا اور نبی سے علم دین سیکھنے والا ابو ہریرہ کہتا ہے میں مسجد نبوی سے اور اس مدرسے سے اس لیے باہر نہیں جاتا۔ اگر میں باہر جاؤں گا تو نبی کی زبان سے نہ معلوم کیا باتیں نکلیں گی جنہیں سننے سے میں محروم رہ جاؤں گا۔ کیا قرآن کی تفسیر ہوگی، کیا آپ کی گفتگو ہوگی، میں سن نہ سکوں گا، اس لیے مسجد نبوی سے باہر نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ احادیث بیان کرتے ہیں۔ 5000 یا 52,000 5000 یا اسی طریقے سے زائد حدیثیں اکیلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ جو سنانا چاہتا ہوں وہ سنو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی پیغمبر آمنہ کے رکھتے جگر وجہ تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں۔ آپ کا چہرہ بھوک کی وجہ سے اترا ہوا ہے۔ رحمت للعالمین نے کہا، نبوت نے کہا، ابو ہریرہ کیا حال ہے؟ کیا بیٹھ رہا ہوں کیا
جو بھی آواز کرے گا نا ہمارے یہاں کیا کر رہا ہے باہر اتنے سارے آدمی ہیں کیا کر رہے ہیں ان کو یہ کام آپ نے اچھا کیا، جو نکلنا چاہتے تھے موقع نہیں مل رہا تھا وہ نکل لیے، ہے نا؟ جو لوگ باہر کھڑے ہیں دروازے پر وہ اندر آئیں، اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھے۔ انتہائی بری بات ہے کہ آپ کا اپنا جلسہ ہے اور آپ خود ہی سے خراب کر رہے ہیں۔ اندر آ کر کے بیٹھے، 1 گھنٹہ مجھے دیا گیا ہے، آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، آدھا گھنٹہ اور باقی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اپنے چہیتے صحابی سے، طالب علم سے، علم دین سیکھنے والے، مسجد نبوی کے مدرسے میں رہنے والے سے پوچھتے ہیں، اے ابو ہریرہ کیا حال ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کہا ابو ہریرہ اگر کچھ کہنا چاہتے ہو کہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیں جس پر میں عمل کر لوں اور بس، یعنی اس پر عمل کرنا مجھے کافی ہو جائے، میری کامیابی کا سینہ اور سبب بن جائے۔ مسلمانوں، پوچھ کون رہا ہے، سوال کون کر رہا ہے؟ نبی کا چہیتا صحابی، نبی سے علم دین سیکھنے والا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتا ہے، اور جواب کون دیتے ہیں؟ رحمت للعالمین دیتے ہیں، محبوب رب المشارق والمغارب دیتے ہیں۔ سوال آپ نے سنا، جواب سنو۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے پیغمبر نے کہا، آمنہ کے رکھتے جگر نے کہا، وجہ تخلیق کائنات نے کہا، اے ابو ہریرہ
اگر ایسی نصیحت سیکھنا چاہتے ہو اور ایسی نصیحت سننا چاہتے ہو اور ایسی بات معلوم کرنا چاہتے ہو جسے سن کر کے عمل کرو اور تمہارے لیے دنیا میں بھی کافی ہو جائے آخرت میں بھی کافی ہو جائے. کہا ابو ہریرہ سنو اللہ کا قرآن پڑھو اللہ کا قرآن پڑھاؤ اور ساری زندگی اسی پر عمل کرو. بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی دوستو. اللہ کے نبی نے کہا الصادق والامین نے کہا اے ابو ہریرہ اگر قرآن پڑھتے پڑھاتے تمہاری موت آ گئی تو سنو روزانہ جب تمہیں تمہاری قبر میں دفن کر دیا جائے گا 70,000 فرشتے تمہاری قبر پر اتریں گے اور وہ رحمت کے فرشتے ہوں گے اور تمہاری قبر کا طواف کریں گے. اور مسلمانوں تمہیں تمہارے ایمان کا بات تھا قرآن کا بات تھا اللہ کی طاقت و قدرت کا بات تھا. مجھے بتاؤ جس کی قبر کا طواف 70,000 فرشتے رحمت کے فرشتے روزانہ کرے اس کی بلندی میں اس کی کامیابی میں اس کی عظمت میں کیا شک اور شبہ ہو سکتا ہے. اس لیے ان کا مرتبہ جو قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں اللہ کے یہاں بہت بلند و بالا ہے. آخری بات سناؤ اپنی بات کو مدلل کرو اور اختتام پذیر کی جانب چلوں. ایک اللہ والا ہے اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم اس واقعے کو تحریر کرتے ہیں. ایک اللہ کا ولی اللہ سے محبت کرنے والا نبی سے محبت کرنے والا قرآن سے محبت کرنے والا ایک گاؤں میں رہتا ہے. گاؤں میں کوئی مسجد نہیں ہے. اس اللہ کے بندے نے اپنے خرچ سے اپنے پیسے سے ایک مسجد بنائی اس میں نماز ہونے لگی. اب اس نے سوچا مسجد بن گئی تو مدرسہ بھی ہونا چاہیے. اللہ کا گھر بنا ہے نبی کا مہمان کھانا بھی ہونا چاہیے. لہذا اس نے مدرسے کی بنیاد رکھی اور مدرسہ بھی اکیلے اپنی کمائی سے اپنے پیسے سے بنا دیا. اساتذہ رکھے نبی کے مہمان آئے طلبہ آئے قرآن پڑھا پڑھایا جانے لگا. اکیلا یہ اللہ کا بندہ مسجد کا متولی مدرسے کا متولی مسجد کا خرچ چلاتا ہے مدرسے کا خرچ چلاتا ہے. خود ہی مسجد تعمیر کی ہے اور خود ہی مدرسہ تعمیر کیا ہے اور خود ہی دونوں کا خرچ چلاتا ہے. بہت بہترین کام چل رہا تھا. اللہ والا ہے تہجد والا ہے سخی ہے نبی سے محبت کرتا ہے. ایک دن دوپہر کو مسجد میں آیا تو اس نے مدرسے کے طلباء کو دیکھا کہ وہ مسجد میں دنگا مستی کر رہے ہیں. بہت بڑی بیماری ہے صاحب. مدرسے کا طالب علم اگر رائی کے دانے کے برابر کچھ کرے تو ہاں ہلہ ہوتا ہے. اپنی اولاد کچھ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سنو میں سے کہتا ہوں کہتا ہوں علل اعلان کہتا ہوں اگر اللہ تمہارے بچیوں کے اور تمہارے بچوں کے
गुनाह गलतियां माफ कर सकता है तो नबी के मेहमानों की गलतियां काहे माफ नहीं कर सकता। सुनो, ये बच्चे हैं, मदरसे में आकर के जिब्राइल नहीं बन गए हैं, फरिश्ते नहीं बन गए हैं। बच्चे बच्चे जैसी हरकतें और बच्चे जैसा दंगा मजाक न करें तो उन्हें बच्चा कौन कहेगा। मुतवल्ली साहब ने देखा मदरसे के तलबा मस्जिद में दंगा मस्ती कर रहे हैं, गुस्सा आया, डांटा, डपटा और एक तालिबे इल्म के नबी के मेहमान के गाल पर थप्पड़ भी मारा। मैं नहीं कहता, अल्लाह का वली कहता है, मैं नहीं कहता, नबी का आशिक कहता है कि इसको हफ्ते में महीने में नबी का दीदार होता था, नबी की जियारत करता था। अब नबी के मेहमान को थप्पड़ मारा, नबी की जियारत बंद हो गई और नबी का दीदार बंद हो गया। हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, नबी का दीदार नहीं होता, नबी की रूयत नहीं होती, नबी को ख्वाब में नहीं देखता है। परेशान हो जाता है, सोचता है मैंने गलती क्या की है, गलती समझ में नहीं आती। अपने दोस्त के पास पहुंचता है। अब अल्लाह के वली का दोस्त भी वली होगा ना। उससे कहा मुझे नबी का दीदार होता था, नबी की जियारत होती थी, अब कई महीनों से नबी की जियारत नहीं हुई है। आखिर मेरी समझ में नहीं आता मेरी गलती क्या है, मेरा गुनाह क्या है, मेरा जुर्म क्या है। अगर तुम्हारी अल्लाह के नबी से मुलाकात हो तो पूछना कि मुझे आपकी जियारत क्यों नहीं हो रही है। अल्लाह का निजाम देखो, अल्लाह की कुदरत देखो। उसी रात को दोस्त सोता है, नबी का दीदार होता है, नबी को ख्वाब में देखता है, कहता है या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। मेरे दोस्त को आप ख्वाब में दिखाई देते थे, अब काफी महीनों से दिखाई नहीं देते। आखिर उसकी वजह क्या है? रहमतुल लिल आलमीन ने कहा, आमना के रखते जिगर ने कहा, वजह तख्लीक के कायनात ने कहा, उससे कहना मैं उससे नाराज हूँ। कहा नाराज है? नाराज होने की वजह क्या है? मुसलमानों, दिल की तख्ती पर लिखो, दिल के कानों से सुनो और कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की अहमियत को समझो। नबी ने कहा, उसने हमारे मेहमान को थप्पड़ मारा, मदरसे में पढ़ने वाले तालिबे इल्म को थप्पड़ मारा, वो मेहमान हमारा था। अगर तेरे मेहमान की कोई तौहीन करे तू नाराज होता है, मेरे मेहमान की कोई तौहीन करे तो मैं काहे नाराज नहीं होऊंगा। उससे कहना जा करके मेरे मेहमान से माफी मांगे। ख्वाब खत्म हो गया, दोस्त उठा, सुबह हुई, दोस्त के पास पहुंचा, सारा ख्वाब बताया। मुतवल्ली साहब ने उस तालिबे इल्म को बुलाया, नबी के मेहमान को बुलाया और कहा मैं माफी मांगता हूँ, माफ कर दे। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, रात होती है, रात की तन्हाई में, रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में जैसे ही मुतवल्ली साहब बिस्तरे ख्वाब पर पहुंचते हैं, नबी का दीदार होता है, नबी की ज़ियारत होती है, आप ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। इसलिए मुसलमानों, इन कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की अहमियत को समझो, इनकी कदर करो। मुझे तो यहाँ तक याद पड़ता है, अल्लाह
पढ़ाने वाले की इज्जत की, उसने अल्लाह की इज्जत की। और जिसने हामिले कुरान की तौहीन की, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले की तौहीन की, उसने अल्लाह की तौहीन की। बात समझ में आती है कि नहीं आती? जिसके नहीं आती वो हाथ उठाए जरा। अच्छा, जो सो रहा है वो हाथ उठाए जरा, जो जाग रहा है वो उठा दो। चलो, माशाअल्लाह, बात सबकी समझ में आई है। अच्छा, ऐसा कोई आदमी है समझने में जिससे ये यकीन हो कि मुझे मरना नहीं है? एक आध तो होगा, कोई नहीं है। जिसे मरने का यकीन है वो हाथ उठाओ जरा। अच्छा, हाथ नीचे रखो। मरना है सबको यकीन है, कब मरना है इसका किसी को पता नहीं है ना? तो मरने से पहले मौत की तैयारी करनी चाहिए और अपनी गाड़ी कमाई अल्लाह के नाम पर खर्च करनी चाहिए। है पूरे मजमे में कोई अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाला, जो नबी के मेहमान खाने के लिए और इस मदरसे के लिए